فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب، اے یا اے بنی اولاد کس کی؟ یعقوب علیہ السلام، اے اولاد یعقوب کیا کرو؟ اذکرو یاد کرو۔ دیکھو نا پکارا ہے نا، تو کیا مطالبہ ہے اللہ عز و جل کا؟ اذکرو، اے اولاد یعقوب یاد کرو، کیا کرو؟ اذکرو کس کو؟ تو یہ مفعول بنے گا کس کو کے جواب، کس کو؟ نعمتی، نعمت کو، کس کو؟ نعمت کس کی؟ ہاں میری، کس کی؟ میری، نعمتی یلتی، یہ آگے پوچھوں گا التقاء ساکنین، نعمتی یلتی، کس کی نعمت؟ میری۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو کس کو؟ نعمت کو، کس کی؟ یہ ہے کس کی اضافت، میری نعمت کو، میری کون سی؟ وہ کون سی نعمت ہے جس کو کہ میں کہوں کہ عمر صاحب یاد کرو اس نعمت کو؟ میں نے کہا کیڑی نعمت؟ کیڑی؟ ہاں کو بندہ بول جو جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے کہ کون سی نعمت ہے۔ کوئی آپ پہ نہیں تو آپ کی ابا جان بھی ہوگی، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے دادا جان بھی ہوگی، کوئی تو نعمت ہے نا جسے یاد کرایا جا رہا ہے، جسے یاد کرو کس کو؟ نعمت کو، کس کی؟ میری، کس پہ؟ کون سی نعمت؟ اللہ تھی، جو، وہ نعمت جو، انعمتو میں نے انعام کی، میں نے احسان کی، میں نے انعام کی، کس پر؟ علیکم تم پر، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، جو میں نے، سمجھ آئے گی اس نے ترجمے کی، انعمتو میں نے انعام کی، کس پر؟ نعمت کو یاد کرتے ہیں، کون؟ وہ جو میں نے تم کی، نعمت کی، کس پر کی؟ تم پر، علیکم کس پر کی؟ تم پر کی۔ کس طرح یاد کریں؟ کس طرح؟ بے شکری علیہا، بے شکری بطاعتی، اس پر میری اطاعت کرنے کے ساتھ شکر کے ذریعے، یہ میری نعمت کو یاد کرنا ہے، میری نعمت کو یاد کرنا، شکر کرنے کے ساتھ اس پر کیسے؟ میری اطاعت، یعنی میری اطاعت کرو تو پھر اس نعمت پر تم شکر ادا کر رہے ہو، اس نعمت پر شکر ادا کر، تو جب نافرمانی کرو گے پھر نہ شکریہ، یہ ہے میری نعمت کو یاد کرنا۔ اب جب کہتے ہیں نا یار تو بھول گئے ہیں، یار تو بھول گئے ہیں اور ڈول گئے ہیں، جس نے تیرے سے نیکی کی اسی پہ تیر چلا رہا ہے، جس کی شگردگی اس کے خلاف، آپ جو استاد کے خلاف بونک رہا ہے، اب والدین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، جس کا تم پہ احسان ہے، جو تمہیں یہاں تک لائے، بھول گیا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی فرما برداری کرنی تھی یا نافرمانی کرنی تھی؟ جن کے تم پہ احسان تھے، تم کیسا انسان نکلا ہے کہ تو اپنوں پہ تیر چلا رہا ہے اور دشمنوں کو تحفے دے رہا ہے اور ان کو جپھے مار رہا ہے؟ عجیب صورت ہے تیری، سمجھ آ رہی؟ کہ جس نے انعام کیا اس کیا کہ گردن جھکاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الٹ ہو گیا، کہتے ہیں جس نے تیر سکھایا اس نے اسی پہ چلایا، اس نے ایسے ہی ہو گیا نا، استاد نے سکھایا استاد کے اوپر ہی چلا دیا، ماں باپ کے اوپر ہی چلا دیا۔ اللہ پاک ایسے سے بھی بچائے، ایسی سوچ سے بھی بچائے۔ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، کیسے یاد کرنا ہے؟ اطاعت کے ذریعے، اس پر شکر کرنا، یعنی شکر کیسے کرنا ہے؟ میری اطاعت کر کے، یہ ہے اس کا شکر، یہ کرو۔ اب یہاں ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جو تم پر نعمت کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، میں نے فضیلت دی، میں نے، تو فضیلت دوسروں بھی ہوتی ہے نا، فضیلت ہوتی ہے، تو فضل میں نے فضیلت دی، کس کو؟ تم کو، بنی اسرائیل تم کو۔ شاعر کہتے ہیں ای آباءکم، یعنی مفعول بھی مانا نا، میں نے فضیلت دی کس کو؟ تم کو، تو تم سے مراد کون ہے؟ کہ آباءکم تمہارے باپ دادا۔ اب سمجھ آ گئی؟ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ نعمت نجات دلانا وہ سارا آیا نا سمجھ میں، تو وہ تمہارے باپ دادا جن کو میں نے فرعون سے بچایا، ٹھیک ہے، اور فرعون کو غرق کیا دریا میں، وہ جو تمہارے باپ دادا پہ نعمت، تو تمہیں تمہارے باپ دادا
کو ہم نے اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت دی، اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت۔ تو آپ اسے یاد کرو نا، یعنی میرے آگے گردن چکاؤ، میری اطاعت کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ علی العالمین کہتے ہیں یعنی عالمی زمانہم، عالمی ہوگا نا کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بہترین امت ہے سب امتوں میں، سب، اور حضور سارے جہاں سے بہتر، اور یہ امت سب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، کہاں تمام جہان والوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ بعد والے بھی جو جہان تھے وہ بھی، اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں، بلکہ اس وقت کے جہاں، اس وقت کے، اس لیے شاعر نے بھی یہاں یہ عبارت ذکر کی کہ علی العالمین عالمی زمانہم، ان کے زمانے کے عالم، ان کے عالم زمانے کے جہانوں پر فضیلت دی، نہ کہ قیامت تک سارے جہانوں پر فضیلت دی، وہ میرے آقا ہیں، ٹھیک ہے۔ فضلتکم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سمجھ آئی؟ واتقوا یوم لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ واتقوا، واتقوا کی شارح تفسیر کر رہے ہیں خافوا، کیا؟ واتقوا، ڈرو، کیا؟ ڈرو ڈرو، تو یہ کس سے کر رہے ہیں؟ خافو سے، تو یہ باب مفعلہ بھی آتا ہے، خافا یخافی، مخافات، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی خافو، ڈرو، کیا؟ ڈرو، اس دن سے، یوم لا تجزی فی، جس میں نہیں بدلا ہوگی نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی جان کی، شیئن، کچھ بھی، کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں ہو سکے گی، اس دن سے ڈرو۔ اب اتقو کی تفسیر خافو سے کی ہے، کس سے کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تقوی ہے ڈر کے اطاعت کرنا، یہی ہے نا، اللہ کی اطاعت کرنا، تب وہ ادھر بھی قیامت کے دن بھی اطاعت کرنے کا، اب بھی حکم ہے کہ وہ مکلف ہیں، تو انہیں بھی اب ضروری ہے نماز پڑھنی، تو وہ تو معاشر کا دن ہے، تو اس دن قیامت کے دن، اس لیے کہتے ہیں خافو، ڈرو، اس دن سے ڈرو جس میں کوئی نفس کیا ہوگا؟ نہ بدلا ہوگا، قیامت کے دن، قیامت کے، بس پھر ڈر جاؤ، آج اطاعت کر لو، آج، اس دن نہیں ہوگی، اس دن تو پھر بدلا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، شیئن، یعنی جس دن، وہ کون سا دن ہے؟ کہتے ہیں یوم القیامہ، ہوا یوم وہ قیامت کا دن ہے، وہ کس کا؟ قیامت کا دن۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، ولا، اس سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، لا یقبل مجہول ہے، نہیں قبول کی جائے گی، منہا شفاعہ، کیا ہے؟ شفاعت قبول نہیں، یہاں کہتے ہیں لا یقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، لا تقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ قرات میں تقبل بھی ہے، لا تقبل، تو جب لا تقبل ہوگا تو شفاعت مؤنث ہے، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی کہتے ہیں والجا، جو مشہور قرات ہے لا یقبل، لا، اس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کیا مطلب؟ ای لیس لہا شفاعتن، کہ اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شفاعت، کہ فتقبلو، کہ قبول کی جائے، کہ فما لنا من شافعین، ہمارے لیے کوئی شافی نہیں ہے، یہ قرآن پاک، فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی شافی نہیں ہے، اور یہ شافی ہمارے لیے تو ہے کافی، لیکن آج جو دور چل رہا ہے اس میں نہیں ہے باقیوں کے لیے کافی، ٹھیک ہے، اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدے، بگڑے ہوئے عقیدے، تو جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کے لیے سفارش ہے، اس کے لیے اور اس کی سفارش، دو جملے بولے، جس کا عقیدہ ٹھیک اس کے لیے سفارش ہے اور اس کی سفارش ہے، اس کی، تو جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نہ اس کی سفارش نہ اس کے لیے سفارش، نہ، نہیں سمجھ آئی؟ کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں، نہ کافروں کی سفارش، نہ، تو ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی سفارش نہیں، ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہا،
اس لیے کہ کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں اور کافروں کی سفارش نہیں سمجھے؟ پھر سمجھو جو کہتے ہیں نا کوئی سفارش نہیں کر سکتا کوئی، میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، کافر سفارش نہیں کر سکتے اور کافروں کی سفارش بھی نہیں۔ تو جو کافر ہے وہ بولے 100 مرتبہ بولے میں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں، ہاں جو مومن ہے وہ بولے تو ہم کہیں گے نا اپنا کیوں بیڑا غرق کر رہا ہے، تو ان سا مومن ہے، تجھے بھی رب نے یہ شان دی ہے کہ تیری بھی سفارش ہے، تیری بھی عقیدے کی بنیاد پر، کس پر؟ عقیدے کی۔ اس طرح آج جو ہے نا ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کلپ تو سلپ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں جی، کوئی سفارش کرنے والے نہیں، کوئی دم مارنے والا نہیں۔ ہم نے کہا بالکل آپ اپنا بتا رہے کہ ہماری کوئی سفارش، ہم نے جہنم میں جانا ہے، سنی تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک سفارشی نہیں، سب سے بڑے آمینہ کے لال ہیں، باقی ان کے ذریعے پھر کتنے ہیں، قرآن بھی سفارشی ہے، روزہ بھی سفارشی ہے، مومن بھی سفارشی ہیں، ولی بھی سفارشی ہیں، حاجی بھی سفارشی ہیں، عالم بھی سفارشی ہیں، عالم بھی، لیکن مومن کے لیے، کس کے لیے؟ مومن ہی کی سفارش، مومن ہی کے لیے، کس کے لیے؟ اس لیے اشارے کہتے ہیں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، یہ مردودوں کے لیے سفارش نہیں ہے، کس کے لیے؟ بدعقیدہ جو ہیں، یہ جو کافر ہیں، ان کے لیے سفارش نہیں ہے۔ یہ جو اے بنی اسرائیل یاد کرو اس دن سے ڈرو جس میں کوئی نفس، دوسری یہ کہنا کوئی نفس کسی نفس کا کچھ نہیں دے گا، ہم نے کہا ہاں تم اپنی بات کرو، بالکل ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو، تم کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ کافر سفارش نہیں کر سکے گا، اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ کافر کے لیے ہوگی۔ ہاں مومن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہماری مدد گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے دوستیاں رکھنے والے بند ٹوٹ جائیں گے، لیکن جو میرے یاروں سے دوستی کرنے والے ہیں وہاں بھی دوستی قائم رہے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، مہر لگا دی، کسی کیڑے مکوڑے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ فما الا المتقین، جو ڈرنے والے ہیں اور جو ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ان کی دوستیاں یہ نہیں ٹوٹیں گی، قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی، غیر دوست دشمن ہو جائیں گے، یہ دوستی رہیں گے۔ یہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقیوں کی، لیکن احادیث مبارکہ اس پہ شاہد ہیں۔ تو شارح کیا کہتے ہیں؟ شارح کہتے ہیں ای لیس لہا شفاعتن، ای بولو ای لیس لہا شفاعتن، کیا مطلب؟ ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ان کی معنیٰ بولو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے ان النفس الکافرہ، کیا؟ نفس کافرہ لیس لہا شفاعتن اصلاً کہتے ہیں اس لیے کہ جو نفس کافرہ ہے، کافر ہے، اس کی بالکل سفارش نہیں ہے، کیا؟ اس کی بالکل سفارش نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کی بالکل۔ اور دوسرا معنی یہ ہے ان معنی، اس کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ ان النفس المؤمنہ ان لیس لہا شفاعت فی الکافر، کافر میں مومن کی کوئی سفارش نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ کیا دو مفہوم بیان کیے؟ ایک یہ کہ کافر نفس کے لیے کوئی سفارش، دوسری یہ کہ مومن کافر کے لیے سفارش کرے تو نہیں، مومن کی کافر کے لیے سفارش نہیں ہے۔ اب کیا سمجھ آئی؟ سفارش مومن کے لیے ہے اور مومن کی ہے سفارش، تو لہذا کو جیسے بھی آپ بولی بولو اپنا آپ ہی دکھاتے ہو، ہم تو مومن ہیں تو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ مالک نے اپنے محبوب کو بھی ہمارا سفارشی بنایا، اور حضور خود کا ہے والحبیب الذی ترجا شفاعتہ، وہی محبوب ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، جن کی شفاعت کی امید، اور بخاری میں آئی ہے، ٹھیک ہے، بخاری میں اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ مسلم آنے سے نہیں سمجھ آتی، جب رب دل میں ڈالے تو پھر بخاری بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، مسلم بھی آ جاتی ہے، پھر شفاعت کا نور بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جہنم بھی تو کسی کے لیے بنائی ہے، ساروں کو جنت میں نہیں ڈالنا، عدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور مومنوں میں سے کچھ چلے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے عارضی ٹیمپریری، لیکن کی کافروں کے لیے
کس کے لیے؟ کافر سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں لیس لا شفا، کوئی سفارش نہیں، یعنی کافر کی کوئی سفارش نہیں، کافر کا کوئی شافی نہیں، کافر کا کوئی، شفاعت کرنے والا نہیں. سمجھ آ گئی؟ ولا یؤخذ منا عدل، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہم سے یہ لے لے، ہم سے یہ لے لے، جان چھوٹ جائے گا نا، اب نہیں جان چھوٹے گی، اب نہیں جانتے. جان چھوٹے گی، اب تو جلو گے، اب تو تڑپو گے، اب تو دیکھو حال تمہارا کیا ہوتا ہے، چلو جنت میں، کہاں؟ تو خدا سے پیار کرنے والے ان کے لیے جنت ہے، مومنین کے لیے تم فدیہ زمین بھر سونا بھی دے دو نہ جان نہیں چھوٹے گی. ذہبا والا وفتدا بھی، وہ فدیہ کے لیے زمین بھر سونا، کتنا؟ پوری زمین سونا بھر، پھر کہے یہ لے کے میری جان چھوٹ جائے، کہا نا تو نے کیا سمجھا ایمان؟ ایمان کو کیا سمجھا ہے تم نے؟ نظریوں کو کیا سمجھا ہے تم نے؟ سمجھا ہے ایسے ہی علماء بولتے ہیں، بیوقوف ہو، اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ کافر زمین بھر بھی دے کے جان چھوٹ جائے، نہیں چھوٹے گی، اور تمہارے پلے عمل کوئی نہ ہو لیکن ایمان کی دولت ہو، پھر بھی کرم ہو جائے گا، جنت تو پھر نصیب ہو جائے گی. وعدہ ہے مومن سے جنت کا، ایمان لے کر جائے. ایمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ سارا سونا بھر بھی دے دے، ذہبوں والا وفتنا بھی، کوئی چیز بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی ان کافروں کو، یہ سارا فدیہ، یہ بدلہ نہیں ہے. ادھر مانو، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج لے، آج کل نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا، دیکھ کے مانا تو کیا مانا، اب مان ادھر، انہیں جانا انہیں مانا، اور انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا، ادھر نہیں بدلا. اب یہ نہیں چلے گا، یہ کوئی دنیا کا نظام ہے کہ جج کو دے کے خرید لو، فلاں کو خرید لو، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے، آ جاؤ گے، ادھر نہیں یہ چلتا. ٹھیک ہے، ادھر ہی سیدھے ہو جاؤ، ادھر ہی صحیح ہو جاؤ. لا یؤخذ منا عدل، ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، عدل بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ جو مرضی دیں عوض دیں، نہیں چلے گا عوض ادھر. لا یؤخذ منہا عدل، سمجھ آ گئی؟ عدل، عوض، فداء بدلہ نہیں، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی ان سے عذاب روکا جا سکتا، ولا ہم ان کی مدد نہیں کی جائے گی. کیا مطلب؟ ان سے عذاب نہیں روکا جائے گا، ان سے عذاب نہیں روکا جائے گا. نہ بدل عوض نہ عذاب. یعنی کیا مطلب؟ یمنعون من عذاب اللہ، شاعر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے نہیں روکے جائیں گے، تو نہ کوئی روک سکتا نہ روکے جائیں گے، بس دائمی عذاب میں، دائمی. ولا ہم ینصرون، استغفر اللہ، من یمنعون من عذاب اللہ، یمنعون، اللہ کے عذاب سے نہیں روکے جائیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے نہیں روکے جائیں گے. اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اذ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اس ظرف زمان ہے، اور اذکر فعل اس سے پہلے محذوف ہوتا ہے جس کا یہ مفعول باقی ہوتا ہے. یاد کرو، تو شاعر نے اسی طریقے پر پھر فرمایا اذکرو، یعنی پہلے یہ اذکرو، تم یاد کرو. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی نا، آپ یہاں اذکر نہیں کہ محبوب آپ نے بنی سے تم یاد کرو. اذ نجیناکم، اس وقت کو، جب نجینا، ہم نے نجات دی، کس کو؟ کم، تم کو، یعنی پھر وہی مطلب ای آباکم، تمہارے آبا و اجداد کو. کن کو؟ آپ پھر کو سوال کرتے کہ انہیں کب نجات ملی؟ یہ تو حضور کے دور میں ہے، تو نجات تو پہلے ملی تھی. تو کہا بس تم نے ترجمہ ہی دیکھا ہے، تم نے نہیں پتا کہ میں کوئی شاعر کو پڑھ لوں، حدیث پڑھ لوں. مراد کون ہے؟ کم سے مراد آباکم، تمہارے آبا و اجداد کو ہم نے نجات دی. والخطاب ہو وما بعدہ، اور والخطاب کیا؟ اور خطاب، اور جو اس کے ماں بعد ہے، اور اس کے جو ماں بعد ہے. للموجودین فی زمنی نبی جنا، یہ ان کو ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود ہیں، اور جو اس کا ماں بعد ہے. کیا مطلب؟ اخبرو، انہیں خبر دی گئی، انہیں خبر دی بما انعم علی آبائہم، ان کے آبا و اجداد پر جو انعام کیا اللہ نے، اس کی خبر دی گئی آپ کے ذریعے.
اس کی خبر دی گئی، تذکیر اللہم بنعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرایا جائے، اللہ کی یعنی کہتے نہیں ریحان تو آنے نہیں پتا، امین حمزہ صاحب تو آنے نہیں پتا، سمجھانا سے کہنے نہیں تسی چھوٹے چھوٹے سو یا تسی ہے ہی نہیں سو، کہ آپ کے ابا جان وہاں پریشان تھے، امی جان بھی پریشان تھے گھر والے، تو پھر اس نے بچایا تھا، یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کی تو ان کی ماننی چاہیے۔ دیکھو اتنا احسان ہے آپ کے والدین پہ، آپ کے دادا جی پہ، آپ کے فلاں پہ اتنا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ تو ہم آپ کو یاد کراتے ہیں، آپ غور کرو، وہ وقت تھا، تو پھر جب آپ سنتے ہیں تو آپ قدموں میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوکے جب آپ ان کا احسان ہے تو ہمیں تو ماننا چاہیے، ہم تو قدموں میں یاد کرا دیا نا، آپ نے اچھا کیا ہمیں یاد کرایا، ہمارے اوپر احسان ہے جو ہمارے والدین پہ بڑوں پہ احسان ہے، تو ہمیں تو ان کی ماننی چاہیے ہمیں۔ تو یہ حضور کے سامنے جو موجود تھے وہ یہودی تھے، تب ماں باپ بھی جو ہے ان کو خطاب ہو رہا ہے، ان کو حالانکہ تمہارے باپ اجداد پہ جو احسان کیا تو وہ احسان تمہیں ہم نے نجات دی، تمہارے باپ اجداد کی جو اس کے ماں باپ ہے تو وہ ذبح کرتے، کہ مطلب کیا انہیں یاد کرایا جا رہا تھا کہ نعمتیں تو تمہارے آباء و اجداد پہ ہوئیں، احسان تو تمہارے آباؤں پہ ہوا، باپوں پہ ہوا، تو تمہیں یاد کرایا جا رہا ہے، کیوں کہ تم مان لو، تم بھی کیا کرو، جس نے وہ کرم فرمایا ہے اس کو مان لو، اس کو تو کہ یاد کرایا جاتا ہے نا تو بندہ مان لے، کیا کرے، مان لے، احسان مان لے، آگے جھک جائے، کیا اکڑے نہیں۔ تو یہ طریقہ ہے تذکیر اللہ، یہ انہیں یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کی نعمت کو، لیؤمنو، کیوں، تاکہ وہ مان لیں، ایمان لے آئیں محبوب، ایمان لے آئیں، کیا لے آئیں کہ اللہ نے احسان فرمایا تو ایمان لے آئیں، لیؤمنو یہ عبارت لائے تاکہ وہ مان لیں۔ تو جب ہم نے تمہیں نجات دلائی کس سے، من آل فرعون، فرعونیوں سے، کس سے، یہ عبارت لائے۔ اب سوال تھا کس سے، کا آل فرعون، کس سے، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق نجینا سے ہے، ہم نے نجات دی تمہیں کس سے، فرعونیوں سے۔ اب فرعونی کیا کرتے تھے، فرعونی یہ اگلا سوال ہے، تو نجات دی فرعونی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، کیا کرتے تھے، یسومونا، کیا، یسومونا، ادھر شاعر کہتے ہیں یذیقونکم، وہ تمہیں چکھاتے، وہ تمہیں سوء العذاب، اشدہ کی وضاحت کی ہے، سوء اشد العذاب یعنی سخت عذاب دیتے وہ تمہیں، تو اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہارے باپ سخت عذاب دیتے تھے، تمہیں نجات دی۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یہ جو جملہ ہے نا، ہم نے تمہیں اس حال میں کہ وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تو یہ سومونا یہ جملہ حال ہے کس سے، نجیناکم، اس سے کم، ہم نے تم اس حال میں تمہیں نجات دی کہ تمہیں وہ برا عذاب دیتے تھے تو ہم نے تمہیں، تو یہ حال بنے گا کم، یہ جو جملہ ہے اس سے حال بن جائے گا، سمجھ آ گئی؟ تو وہ ضمیر ہے نجیناکم میں کم، تو کم ذو الحال ہو گیا، اور یہ یسومونکم سوء العذاب اس کا حال حالت بیان ہو رہی ہے نا، اگر تمہیں نجات دی تو تم کیا تھے، کیا کہ تمہیں وہ برا عذاب دے، اس حالت سے نکالا اللہ نے اور بچایا تمہیں، تو وہ نعمت یاد کرو، سمجھ آ گئی؟ یذبحون ابناکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، یذبحون تذبیحہ، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، یعنی یہ بیان لما قبلہا، لما قبلہ، یہ جو ما قبل ہے نا کہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، آپ کو سوال ہے سخت عذاب کیا تھا، تو اس کی وضاحت ہوئی کہ نہیں، تو سخت عذاب کی وضاحت ہے یذبحون ابناکم، یعنی یہ ما قبل کا بیان ہے، اور ادھر آپ کا ہونا چاہیے دھیان، کیونکہ یہ ما قبل کا ہے بیان، یذبحون پچھلے کا بیان، وہ برا عذاب دیتے، آپ سوال کریں کہ وہ کیا تھا، اللہ پاک نے خود یہ فرما دیا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہارے ذبح کرتے، ابناکم وہ بیٹے بڑے تھے، نال مولودون دین جو جنتے، ٹھیک ہے، مولود ان کو کیا کرتے، انہیں فرعون کو انہوں نے خواب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا ہوگا تو تیری سلطنت جاتی رہے گی تیری، تو پھر وہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کرا دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، بیٹیوں کو یعنی کیا مطلب یستحیون، یستبقون یعنی باقی رکھتے، زندہ تو وہ تھیں، باقی رکھتے،
نساءکم تمہاری عورتوں کو، یعنی انہیں قتل نہیں کرتے تھے، انہیں قتل یا نساء بولا ہے، حالانکہ وہ بیٹیاں تھیں تو بعد میں بیٹیاں ہی ہونی اور نساء ہی ہونی تھیں، تو جب بعد میں ہونی تھی پہلے کہہ دیا نساء۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعد میں آپ نے عالم ہونا ہے، پہلے کہہ دیا جاتا عالم۔ ما یولو الیہ کے تحت نساءکم کہا، کیا کہا؟ تمہاری بیٹیوں کو باقی رکھتے، لقول بعض الکہنہ، لقول بعض الکہنہ، بعض کاہنوں کے اس قول کی وجہ سے۔ بعد کیا قول تھا کہ مولود ایک بچہ ہوگا، یولد بچہ ہوگا، فی بنی سے بنی اسرائیل میں، یکون سبباً لزمامی ملکک، تیرے لذہاب ملکک، تیرے ملک کو لے جانے کا سبب بنے گا، تیرے ملک کو لے جانے کا سبب۔ تو جب اس نے یہ کاہنوں سے سنا تو پھر اس نے بچوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا کہ ایک بچہ بڑا ہوگا پھر میری سلطنت کو کیا کرے گا؟ لے جائے گا، سلطنت ختم ہو جائے گی، میری بادشاہت جاتی رہے گی۔ لیکن ظلم کی آنکھ اندھی ہوتی ہے، ظلم کی، اور ظالم بے عقلی ہوتے ہیں، ظالم خدا سے جو پھر جاتے ہیں بے عقلی ہوتی ہیں۔ اور اتنا بڑا بے عقل تھا کہ جب اس نے خواب بتائی کہ بچہ ہے وہ تیری سلطنت کو لے جانے کا سبب بنے گا، تو پھر تو وہ بڑا ہوگا، پھر سلطنت جائے گی، تو پھر قتل کیوں کرواتا تھا؟ تو ظلم کی آنکھ اندھی ہوتی ہے، ظلم کی آنکھ اندھی ہوتی ہے کہ اس کی عقل نے یہ بھی کام نہیں کیا کہ اس نے بڑا تو ہونا ہی ہے، تو پھر بچوں کو کیوں قتل کرا رہا ہے؟ لیکن جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی، ظالموں کو سمجھ نہیں آتی۔ سامنے امام حسین ہے، پھر بھی دیکھو دنیا کی دولت کے لیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے، اور کیا کچھ نہیں کیا، کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، اندھے ہو گئے۔ تو ظلم کی آنکھ اندھی ہوتی ہے، دولت اندھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائی، اس سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کسی شے سے محبت وہ تجھے بہرا کر دیتی ہے اور تجھے اندھا کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا سے محبت ہو جائے وہ اللہ اس کے رسول سے اندھا کر دیتی، بہرا کر دے گی۔ آپ جتنا مرضی اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائیں، دین کی باتیں بتائیں، آخر کی باتیں بتائیں، وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ اندھا ہو گیا ہے اور بہرا ہو گیا ہے وہ دنیا کی محبت میں۔ تو جس دنیا کی محبت یہ حال کر دیتی ہے اس کا کہ اسے خدا اور خدا کے رسول کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اللہ باپ بچائے۔ تو جسے اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے وہ دنیا سے بہرا ہو جاتا ہے اور دنیا کی اندھا ہو جاتا ہے۔ انہیں پھر دنیا کی باتیں پتہ کرتا، دفاع کرو، کوئی یار کی باتیں سناؤ، کو آمنہ کے لال کی باتیں سناؤ، کو رب کی باتیں سناؤ، کیونکہ اب اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار ہے، اس لیے وہ دنیا سننے سے، دنیا کی باتیں سننے سے تکلیف اٹھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ بہرا ہے، کیوں اندھا ہو جاتا ہے۔ کہا نا مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے دنیا سے اندھا ہے اور یار کے ساتھ زندہ ہے۔ حبک الشیء، تیری کسی شے سے محبت وہ تجھے بہرا کر دیتی ہے اور تجھے اندھا کر دیتی ہے، یعمی، وہ تجھے اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک دنیا کی محبت سے ہمیں مامون و محفوظ رکھے۔ یہ دنیا کی محبت کا حال تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا اس میں، کس میں؟ یہ جو پیچھے وہ بچوں کو ذبح کرتے تھا، ٹھیک ہے، اور پھر زندہ رکھتے، وفی ذالکم، اس میں، یعنی کس میں، اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اشارہ ہے نا ذالکم، کہتے العذاب ان والانجاء، یعنی عذاب اور نجات میں، کس میں؟ فی ذالکم العذابی والانجائی، یعنی اشارہ عذاب اور انجا کی طرف ہے، یعنی عذاب اور نجات دینے میں، عذاب بلاءن، کیا ہے؟ بلا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے بلائی ہے، وہ تو چھوٹی بلا ہے، سارا کچھ ہڑپ کر گیا ہے، لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ گیا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹ لی ہیں، کتنی بڑی بلا ہے، اور پھر بلا سے ڈرتا ہے، پھر کسے؟ بلا، کہا بلا تو خود ہے، ہاں تو ڈرنا کس سے ہے؟ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر، لوگوں پر رحم فرما۔ بلاءن، اس عذاب اور نجات دینے میں بلا ہے، تو بلا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف سزا ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف سزا، اس لیے عذاب بھی ہے نجات بھی ہے، عذاب میں سزا ہے، نجات میں شفا ہے، دونوں ہی آ گئی نا۔ اس میں یعنی اس نجات اور عذاب میں بلا ہے، کیا مطلب؟ بلاءن، شارح کہتے ہیں مطلب یہ ہے ابتلاء و انعام، ابتلاء، اس عذاب اور نجات دینے میں انعام بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، ابتلاء بھی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے عظیم، تو یہ آزمائش یا انعام، آزمائش عظیم ہے، انعام عظیم ہے، تو اس نجات اور عذاب میں تمہارے لیے آزمائش عظیم ہے اور انعام عظیم ہے، انعام بڑا انعام ہے، تو یہ انعام